عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند خدائے سلامتی یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں اس وقت کے لیے، اس لمحے کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا تاکہ میں اس کے حضور میں آ کر سر بسجدہ ہو کر کہوں، خدایا میں شکر گزار ہوں کہ تو اس نالائق شخص کو استعمال کر رہا ہے اپنے جلال کے لیے۔ یہ سب تیرے فضل کے وسیلے سے ہے۔ مجھ میں کوئی بھی خوبی نہیں، مجھ میں نہ دھرم نہ کرم، نہ دینداری نہ کچھ، مجھ میں کوئی بھی خوبی نہیں مگر تیرے فضل کے وسیلے سے۔ میں شکر کرتا ہوں خداوند، آج میں اس پروگرام کو، اس تعلیم کو تیرے حضور تقدیم کرتا ہوں تاکہ تو دلوں کو چھوئے۔ یہ چینل نہیں، میں نہیں، کچھ بھی نہیں مگر تو جلال پائے اے خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ ایک مسیح کی دعا صرف اور صرف خدا کو جلال دینے کے لیے ہو۔ مسیحی اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، سوچنا، ہر عمل کرد خدا کے جلال کے لیے ہونی چاہیے۔ بہت سالوں پہلے شہزادہ پارس، جو نیپال کے شہزادے تھے اس زمانے میں، ان کو نائٹ کلبز میں پکڑا گیا بہت بری حالت میں، اور اگلے روز اخباروں میں جس شخص کی بدنامی ہوئی سب سے زیادہ، وہ بادشاہ کی تھی، اس کی سب سے بڑی بدنامی ہوئی۔ یعنی اگر ہم مسیحی جن کو خداوند نے اپنے فرزند کہلائے ہیں، یعنی وہ شہنشاہ ہے اور ہم ان کے فرزند، تو ہم شہزادے کہلائیں گے۔ اگر ہمارے اعمال ہمارے آسمانی باپ جو بادشاہ ہے، ہمارے اعمال ان کو جلال نہ دے، تو لوگ یہی کہیں گے کہ کس خدا کو تم عبادت کرتے ہو۔ تو اس وجہ سے لازم ہے ہمارے جو عمل کرد ہے، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے کوئی بھی مصائب کیوں نہ ہو، وہ کیسی ہونی چاہیے؟ محبت ایک ہے اور عدالت بھی ایک ہے، دونوں خداوند کی طرف سے ہونی چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعائے خیر کرو۔ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کا بہت اہم مہینہ گزر چکا ہے۔ اسی دوران عید رستاخیز، عید قیام مسیح بھی تھا، اس لیے میں نے کئی پروگرامز میں عید قیام مسیح کے بارے میں پروگرامز کیے، اور آج ہمارا موضوع اسی طرح روزے کے بارے میں ہے، مسیحی روزہ، اور خداوند یسوع مسیح ہمیں روزے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اس کے بارے میں 2 کلپس میں آپ کو دکھاؤں گا، جو عرض مقدس انہی جگہوں میں جہاں پر یہ واقع ہوئے، یہ تعلیم دی گئی، یہ ہمارے لیے یہ نبشتے جو ہیں روح مقدس کے وسیلے سے ہمیں ملا ہے، وہیں سے سنیں گے۔ مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں نوجوان تھا اور جہاد میں تھا، تو ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ جہاد لازمی ہے، کیونکہ اس کا ثواب زیادہ ہے۔ جتنے بھی کفار آپ ماریں گے اس مہینے میں، آپ کو اتنا ہی زیادہ، دوگنا چوگنا، کئی مرتبہ زیادہ آپ کو ثواب ملیں گے۔ بس عید گزر ہی گیا تھا کہ ایک نوجوان شخص نے
جن کے ذہن میں داعشیوں نے ایسا ہی زہر بھر دیا تھا، ایک مسیحی عالم دین، ایک مسیحی مبشر مرمری ایمانویل کو، جو کہ آسٹریلیا کے سڈنی شہر میں ان کا ایک کلیسیا ہے، تحقیقات کے مطابق کہتے ہیں کہ وہاں پر 200 سے 300 تک کے عضو ہیں، دوران عبادت جو یہ لائیو سٹریم بھی ہو رہی تھی، ایک نوجوان مسلمان نوجوان وہاں اٹھے، چاقو سے ان پر کئی وار کیے اور وہ شفاخانے میں بستر ہیں، ہسپتال میں ہیں، ان کے ساتھ کئی اور بھی زخمی ہوئے، اور وہ بندہ خود بھی جراحت میں ہے، وہ بھی، اس کی بھی تداوی ہو رہی ہے۔ کئی چاقو کھانے کے فوراً بعد مرمری ایمانویل نے کہا، میں اس لڑکے کو بخشتا ہوں اور ان سے محبت رکھتا ہوں۔ یہ ہے مسیحی عمل کرد۔ مگر دیکھتے ہی دیکھتے 600 سے زیادہ لوگ ہجوم لے آئے وہاں پر، جو اپنے آپ کو نام کے مسیحی کہتے ہیں۔ انہوں نے کتاب مقدس کو نہیں پڑھا ہے، وہ بس کہتے ہیں میں مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، بس مسیحیت میں ہی میرا یہ وہ وغیرہ وغیرہ ہے۔ دینی جو مسیحی ہیں سڑکوں پر اتر آئے، کئی پولیس کاروں کو انہوں نے خراب کیا اور 5-6 پولیس والوں کو زخمی کر دیا۔ کیا مسیح یہی چاہتا ہے؟ مسیح کی تو تعلیم ہے کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعائے خیر کرو، ان سے محبت رکھو۔ یعنی جو تمہیں تھپڑ مارتے ہیں دوسرا گال دکھاؤ۔ ایسے میں اینڈرو ٹیٹ بھی، انہوں نے بھی آ کر یہ کہا، ہاں اب مجھے خوشی ہوئی کہ کم از کم مسیحیوں کو غصہ آیا، میں اس سے خوش ہوں۔ حالانکہ اب تو میں مسلمان بن گیا ہوں، مگر میں خوش ہوں، کم از کم مسیحی لوگ جو ہیں، جو کہ لیزبینزم، گیئزم اور LGBTQizm میں چل رہے تھے، ابھی جاگ اٹھے ہیں۔ خدائے مقدس، خدا کا کلام، جتنے بھی LGBTQ کے اعمال ہیں ان کو قبیح سمجھتا ہے، قبیح سمجھتا ہے، خدا کے کلام کے بالکل مخالف ہے۔ اور جو کلیسیائیں بھی ایسی تعلیم دیتے ہیں اور LGBTQ کو یا پھر پریسٹ بناتے ہیں یا پھر ان کو کہتے ہیں کہ ہاں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، وہ غلط راستے پر ہیں۔ مگر کیا ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ ہم ان سے نفرت کریں؟ ہرگز نہیں۔ وہ گنہگار ہیں جیسے ہم گنہگار ہیں۔ خدا ان سے محبت رکھتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ ان کی اصلاح ہو، وہ اصلاح میں آئے، وہ توبہ کریں اپنے گناہوں سے۔ ایسی ہی حالت ان مسیحیوں کی ہے، حالانکہ وہ ان راستوں پر نہیں ہے، LGBTQ کے راستے پر نہیں ہے، مگر وہ ہر اور غلط قدم اٹھاتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں اور کتاب مقدس کے بالکل مخالف جاتے ہیں۔ حالت جنگ ایک اور بات ہے، دو ملکوں کے بیچ میں جنگ ہے تو عساکر لڑتے ہیں، چاہے وہ مسیح ہیں، کوئی بھی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، کتاب مقدس میں اس کی وضاحت دی گئی ہے۔ مگر سب دوسری چیزوں میں، جیسا کہ سڈنی میں ہوا اور 600 سے زیادہ لوگ آئے، توڑ پھوڑ کیے، پولیسوں کو مارا پیٹا، یہ مسیحی نہیں ہے۔ میں ایک کلپ دکھاتا ہوں آپ کو، اور یہ کلپ میں نے جو 9 نیوز آسٹریلیا کے یوٹیوب چینل سے میں نے لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پیغام کو سنیں اور اس پیغام کو غور سے سنیں، کیونکہ اس پیغام میں جو اصلی عضو کلیسیا ہے ان میں سے ایک کہتی ہیں کہ ہم نے ان کو بخش دیا ہے اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور پھر
واضح طور پر جانچ کے مطابق پولیس یہ کہتے ہیں کہ یہ کلیسیا جو ہے درحقیقت 200 سے 300 کے درمیان ان کی جو ممبرشپ ہے وہ ہے، مگر جو تھوڑ پھوڑ کرنے والے تھے ان کی تعداد 600 سے زیادہ ہے، یعنی کہ وہ اس کلیسیا کے عضو نہ تھے بلکہ نام کے مسیح، یا پھر انہوں نے مسیحیوں کو بدنام کرنے کے لیے یا مسیحیت کو بدنام کرنے کے لیے یہ کام کیے تھے۔ آئیے اس کلپ کا کچھ حصہ ہم ایک ساتھ سنیں گے۔ Good evening. The priest stabbed in an alleged terror attack in Sydney's West has been released from hospital while the bishop is still recovering. Right now, police are closing in on the rioters who unleashed chaos after the attack, injuring officers and damaging patrol cars. Priest Isaac Royal discharged from hospital with knife wounds to his shoulder and hands, welcomed home by a devoted neighbour. The injuries were suffered when he wrestled the 16-year-old accused attacker off Bishop Mari Emmanuel. The church leader is now in a stable condition in hospital after being stabbed 6 times. We're very thankful that our bishop and priest are okay, and we're praying for that young man that did that to our bishop, and we've forgiven him as a church. Less forgiving were the hundreds of church supporters who rioted on Monday. ہم ان کو معاف کر دیے دیتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور شکر گزار ہیں کہ ہمارے بشپ جو ہیں وہ صحت مند ہیں، مگر نیوز کاسٹر کہتے ہیں مگر جو غصے میں تھے لوگ وہ ان کے دل میں کوئی بخشش نہ تھی، مگر اس کے ساتھ یہ بھی سنیں۔ Monday night, clashing with police, sending 5 officers to hospital. The 5 church has a officers کو congregation of 200 to 300, but کلیسیا کے جو اصل کانگریگنٹ ہیں، اصل ممبران ہیں، وہ 200 سے 300 کے لگ بھگ ہیں، مگر there was a police estimate of 600 involved in the violence. یعنی جو وائلنس میں، جو تشدد میں ملوث تھے وہ 600 سے زیادہ لوگ تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ وہ مسیحی ہیں جو کلیسیا صرف کرسمس کے وقت یا پھر ایسٹر کے وقت جا کر باقی وقت جو ہیں وہ اپنے آپ کو مسیحی کہتے چلتے پھرتے ہیں۔ سر کلف رچرڈ کا وہ بیانیہ مجھے یاد آیا جب وہ نوجوان لندن کے گلیوں میں چہل قدمی کر رہے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ مسیحی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، بھائی میں برطانوی ہوں تو ضرور میں مسیحی ہوں گا، مگر وہ اس وقت مسیحی نہیں تھے، وہ خود یہ فرماتے ہیں سر کلف رچرڈ۔ تو جس کسی نے کہا کہ ہاں بھائی میں برطانیہ کا ہوں یا آسٹریلیا کا ہوں یا یہ ہوں یا پھر میں کیتھولک چرچ میں ہوں یا بیپٹسٹ چرچ میں ہوں، لازم نہیں کہ وہ مسیحی ہی ہوں۔ شاید ہم اپنی ساری عمر کلیسیا میں گزاریں مگر پھر بھی ہم شاید حقیقی مسیحی نہ ہوں۔ تو اس وجہ سے لازم ہے کہ ہم جیسے کہ ہمیں کہتے ہیں کرسچن یا مسیحی، مسیح جو مسیح کا نام ہے وہ ہم پر ہے، تو ہمارے اعمال، کردار، نشست و برخاست اور گفتار سب کچھ مسیح کے مطابق ہو۔ مسیح مصلوب ہوئے اور صلیب پر سے اس نے کیا کہا؟ اے باپ تو ان کو بخش دے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں۔ آئیے آج کا کلپ، سب سے پہلا کلپ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ قرون حتین سے، پہاڑی وعظ کے مقام سے ہم یہ آیات روزے کے بارے میں سنیں گے۔ میرا دل بھرا ہوا تھا تو میں نے کہا خالی کر دوں اور ان لوگوں کے لیے دعا بھی کریں۔ اس کلپ کے بعد ہم دعا بھی کریں گے، تو آئیے سب سے پہلا کلپ سنیں گے۔ روزے کے بارے میں تعلیم۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور
منہ دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ آمین آمین۔ تو مسیحی ایمان جو ہے ان آیات کے مطابق دکھاوے کے لیے نہیں ہے، دکھاوے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ عملی ہے۔ اگر ہم دکھاوے میں مسیحی ہیں تو ان لوگوں جیسے جنہوں نے سڈنی میں توڑ پھوڑ کیے، کاروں کو خراب کیا، پولیس کاروں کو، اور نہ جانے کتنے اور املاک کو نقصان پہنچایا، اور 5 سے 6 پولیس والوں کو جو ان کی محافظت کے لیے آئے تھے ان کی مار پٹائی کی اور ان کو ہسپتال پہنچایا، یہ مسیحیت نہیں۔ لازمی ہے کہ ہم ان کے مسیحیت کو جانیں، اپنے خداوند، اپنے مولا کی طرح ہم جائیں، جن کو مارا گیا، پیٹا گیا، کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، کوڑے برسائے گئے، ان پر تھوکا گیا، اور پھر بھی اس نے صلیب پر سے کہا، اے باپ تو ان کو بخش دے کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کو مسیحیت کے بارے میں، مسیح کے بارے میں، کتاب مقدس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ کیا ہمیں اپنی دفاع ہی نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے۔ اگر کوئی چور ہمارے گھر آئے اور حملہ کرے ہمارے گھر پر تو ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، مگر ہمارا جو حملہ ہے وہ صداقت پر ہونی چاہیے، مسیح کی طرح ہونی چاہیے۔ بغیر مسیح کے نہیں۔ اسی لیے ہمیں لوگ کہتے ہیں پیرو مسیح، پیرو مسیح اسی لیے ہمیں کہتے ہیں کیونکہ ان کے پیر پر ہم نے اپنے پیر جمانے ہیں۔ تو مسیحی روزے کے بارے میں سب سے اہم تعلیم خداوند یسوع مسیح ہی کی ہے۔ آئیے ان آیات کو پھر سے ہم پڑھیں گے۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ یہی ریاکار ہیں جو پھر اپنے آپ کو مذہبی کہہ کر لوگوں کو مارتے پیٹتے ہیں، چاہے اب وہ کوئی بھی ہو۔ مرمری ایمانویل کے زخموں کو میں حسین اندریاس جان سکتا ہوں۔ اس پروگرام کو دیکھنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، افغان مسیحی اور کچھ میرے عزیز بھائی جنہوں نے میرے بدن کو دیکھا ہے، چھوا ہے۔ مجھے بھی چاقوؤں سے مارا گیا ایران میں جب مجھے کتاب مقدس کے ساتھ وہ پائے۔ یہ میرے انگلیوں کے نشانات ہیں یہاں پر، یہ بجلی کے تاروں کے کرنٹ اب بھی واضح ہیں۔ 1983 سے لے کر اب تک یہ بالکل واضح ہیں یہ زخم۔ تو میں جان سکتا ہوں میرے دل میں بھی نفرت تھا 1983 سے لے کر جب مجھے یہ زخم دیے گئے۔ تب میں کتاب مقدس کو پڑھتا تو تھا مگر مسیحی نہیں تھا، بلکہ اس کے بعد تو نفرت زیادہ ہوتی گئی اور میں کتاب مقدس کو زیادہ پڑھتا گیا۔ 14 اکتوبر 1990 تک
جس رات کو میں نے اپنی زندگی خداوند کو دی، اور اسی وقت میں نے ان سب لوگوں کو بخش دیا جنہوں نے میری اذیت اور آزاری کی تھی، جنہوں نے مجھے گھائل کیا تھا، زخمی کیا تھا، چاقوؤں سے وار کیا تھا، بجلی کے کرنٹ دیے تھے۔ آج تک میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور میرے ایک بہت عزیز دوست کو انہوں نے قتل کر ڈالا، داؤد ربانی، جن سے میں نفرت کرتا تھا مگر وہ مجھ سے محبت رکھتا تھا، وہ مجھے سکھا رہا تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ گرفتار ہوئے اور مجھے چاقوؤں سے میرے بدن کو چیرتا رہا، کرنٹ دیتے رہے، مگر ان کا قتل کیا۔ اور مجھے یہ وارننگ دی کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پھر سے تو نے اس کتاب مقدس کو ہاتھ لگایا تو تمہاری بھی حالت ویسی ہی ہوگی جیسے کہ داؤد ربانی کی ہوئی، اس ایرانی مسیحی کی جس نے اپنی جان میرے لیے دیا۔ آپ کے لیے تو خداوند یسوع مسیح نے اپنا جان دیا ہے، میرے لیے دو اشخاص نے جان دی، ازل سے محبت رکھنے والا اور ابد تک محبت رکھنے والا یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان میرے لیے دی، اور پھر اس کے ایک چیلے، اس کے ایک شاگرد، اس کے ایک پیرو، حقیقی پیرو داؤد ربانی کو میری خاطر قتل کیا گیا، کیونکہ وہ مجھے کتاب مقدس سکھا رہے تھے۔ اور اسی وجہ سے جب میں نے یسوع مسیح کو اپنایا، رب کہہ کر، خداوند کہہ کر، منجی کہہ کر، دستگیر کہہ کر، تو اس وقت میں نے ان سب لوگوں کو بخشا جنہوں نے میری اذیت و آزاری کی تھی۔ میں اب بھی گنہگار ہوں، میں اب بھی نکما ہوں، مگر شکر گزار ہوں خداوند کے فضل کے وسیلے سے اس نے مجھے نجات بخشا، اور اب اس کے نجات میں آگے جا رہا ہوں، اس کے نجات میں آگے جا رہا ہوں۔ یسوع نے کلوری دکھ کیوں سہ لیا، مجھ پاپی میں کیا دیکھا تھا، کوئی دھرم بھی نہ تھا، کوئی کرم بھی نہ تھا، مجھ میں کوئی بھی خوبی نہ تھی، کوئی خوبی نہ تھی، کوئی خوبی نہ تھی، مجھ میں کوئی بھی خوبی نہ تھی۔ آئیے دوسرا کلپ دیکھیں گے، اریحا سے، ان مقامات سے جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے 40 دن رات روزے رکھے۔ آئیے سیکھیں گے اپنے مولا سے، اس کلپ کو دیکھیں گے۔ احنا رايحين على جبل قرنطل، جبل قرنطل، جبل قرنطل جیسے کہ بھائی نے کہا، او جبل التجربة، جبل التجربة، محل ما Satan he tempted Jesus twice. yes. خداوند کی سلامتی ہو آپ پر۔ ہم اس پہاڑی پر جا رہے ہیں جہاں پر کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی آزمائش ہوئی، ٹیمپٹیشن، ماؤنٹ ٹیمپٹیشن جسے کہتے ہیں۔ تو جبل کا لفظ آپ کو معلوم ہے عربی زبان سے، اور ہمارے بھائی مسیحی ہیں، فلسطینی مسیحی ہیں یہاں پر۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں آج کے دن کے لیے۔ اور بھائی فل ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ماہر ہے یہاں فلسطین اور اسرائیلی تاریخ اور کتاب مقدس کی تاریخ کے لیے۔ تو وہاں پر جا رہے ہیں جہاں پر تاریخ رقم ہوئی، جہاں پر جب خداوند یسوع مسیح 40 دن رات روزے رکھے اور اس کے بعد ان کا وسوسہ ہوا یا ان کی آزمائش ہوئی۔ اور بہت ہی تاریخی جگہ ہے یہ، اریحا ہے یہ علاقہ جو ہے، اریحا ہے
فلسطینیوں کا علاقہ ہے. آپ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر گھر جو ہیں، آبادی جو ہے، اور اس طرف جو ہے بحر میت ہے. بحر میت اس طرف ہے. یردن بھی اس طرف ہے. بحر میت اس طرف ہے. میرے خیال میں وادی داوید جو ہے وہ قمران جو ہے یہ اس طرف ہے. اس طرف ہے وادی قمران، اس طرف ہے. اور ہم یروشلم سے جو اس طرف تھا اس طرف سے یہاں پر آئے، تو یہاں آپ کو لے جا رہے ہیں، یہاں کی سیر کرا رہے ہیں آپ کو، کیونکہ بہت ہی تاریخی ہے یہ مقام. میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو برکت دے آج کی تعلیم میں سے. آگے جا کر میں خدا کے مقدس کلام میں سے کھولوں گا آپ کے لیے. شکریہ. خداوند یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو. میں اریحا میں ہوں، ایک پہاڑی پر. آپ اریحا شہر کو دیکھ سکتے ہیں، دریائے یردن کو دیکھ سکتے ہیں جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا، اور پھر ڈیڈ سی یا بحر میت کو دیکھ رہے ہیں. جہاں پر میں کھڑا ہوں آپ کچھ غار دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر میں آپ کو لے جاؤں گا. وہ جگہ ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح رہتے تھے ان 40 دنوں میں جب وہ روزہ رکھے ہوئے تھے. اور یہ وہی جگہ ہے 40 دن کے بعد 4 باب میں متی کی انجیل جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی. اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. یسوع نے اس سے کہا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دوں گا. یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے. کیا ہی مقام ہے یہ، ایک عجیب مقام. کیا ہی یہ ایک مقام ہے. یہاں پر کچھ اور جگہ بھی ہیں جہاں پر میں آپ کو خدا کی مرضی ہوئی تو اگلے دنوں میں لے جاؤں گا، وہ جگہ بھی دکھاؤں گا. مگر 40 دن 40 رات خداوند یسوع مسیح یہیں پر رہا کرتے تھے جب انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا. انہی غاروں میں رہتے تھے جب وہ روزے میں تھے. ذرا سوچیں، خالق و مالک کائنات، کل کائنات کو اس نے بنایا، کل کائنات کو اس نے بنایا، اور وہ اتنے نیچے آئے کہ وہ اپنی ہی خلقت کے توسط آزمائے گئے. شیطان جو پہلے ایک فرشتہ ہوا کرتے تھے، خداوند ہی انہی کے خالق ہے، مگر وہ خدا کے جلال سے گر گئے اور اب وہ انسانوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے.
شیطان کا خدا کے ساتھ ایک جنگ ہے. ہمیں ہوشیار رہنی چاہیے. لازم ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں. جہاں پر میں ہوں بہت ہی تاریخی جگہ ہے، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں. میرے بھائی جو پاسٹر صاحب ہیں فلسطین کے ہیں، اور بھائی فل کو تو آپ جانتے ہی ہیں. پچھلے پروگراموں میں کئی سال پہلے جب میں یہاں آیا تھا تو میرے ساتھ تھے. تو میں شکر گزار ہوں. بہت سے مسیحی یہاں پر آتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح وہ کس حال میں تھے. خالق کائنات کتنے انہوں نے اپنے آپ کو نیچے لایا تاکہ ہمیں اوپر اٹھا لے. تو لازم ہے کہ ہم اس بات پر سوچیں. کبھی کبھار بہت سے جو مسیحی ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو اتنے اوپر لے جاتے ہیں کہ خداوند یسوع کے مقام سے بھی زیادہ اوپر لے جاتے ہیں انسانوں کے سامنے، جبکہ وہ ننگے ہوئے ہمارے خاطر، کانٹوں کا تاج پہنا ہمارے خاطر، مصلوب ہوئے ہمارے خاطر، لہو بہایا ہمارے خاطر. یسوع صلیب پر موا تیرے لیے میرے لیے کیسا مہان دکھ سہا، تیرے لیے میرے لیے. خداوند آپ کو برکت دے. You go inside? This is the cave of Jesus. You can go inside? Yeah, you can go inside. And you're lucky there's no sleep. Down. Go down. Go down, yes. This is the cave, yes. جب خداوند یسوع مسیح کی آزمائش ہوئی 40 دن 40 رات روزے رکھنے کے وقت، وہ اسی جگہ جہاں پر میں بیٹھا ہوں، اسی جگہ وہ سوتے تھے، یہیں پہ وہ رہتے تھے. یہ وہ غار ہے. ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں، مگر انہوں نے میرے لیے اجازت خصوصی طور پر مانگے. کیا ہی وہ جگہ ہے جب ہم سوچیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح مولائے کائنات اس قدر نیچے آئے ہمارے لیے کہ وہ اس چھوٹے سے غار میں کھڑا نہیں ہو سکتا. دیکھیں میں بیٹھا ہوا ہوں اور ہاتھ لگا رہا ہوں چھت کو. یہاں پر وہ سوتے تھے. اسی وجہ سے کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو خوب جانتے ہو کہ وہ دھنی ہو کر بھی وہ غریب بنا تاکہ اس کے غربت کے وسیلے سے تم دھنی بنو. خداوند آپ کو برکت دے. Don't you see the rock? Jesus was in it. Yeah. See. Yes, sir? No.
پھر بھی خداوند یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں ایک مغارے میں ہوں، در حقیقت یہ ایک مغارہ ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں اسی دروازے سے میرے پیچھے جو ہے اندر گیا، اور اوپر جہاں ایک پتھر، ایک تاریخی پتھر ہے وہ رکھا گیا ہے، اس کی محافظت ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے وہاں پر کیمرہ لے جانے کی اور یہ پیغام ریکارڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مگر پھر بھی میں شکر گزار ہوں ان خادموں کا، یہ کیتھولک پریسٹ ہے یہاں پر، جنہوں نے مجھے کم از کم اس کی اجازت دی کہ میں اپنے 360 کیمرے کو اندر لے جا سکوں۔ اور پھر جیسے کہ آپ یہاں پر پڑھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی جو ہے وہ منع ہے، مگر پھر بھی انہوں نے مجھے کم از کم یہ اجازت دی کہ میں اپنا کیمرہ یہاں پر رکھ کر اس دروازے کے سامنے یہ پیغام آپ کے لیے رکھ سکوں۔ خداوند یسوع مسیح کے بپتسمے کے فوراً بعد کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں مرقس کی انجیل میں، اس سے پہلے میں نے متی کی انجیل میں اسے آپ کے ساتھ رکھا تھا جب ہم یہاں پہنچے، اور اب جو ہے میں مرقس کی انجیل اس کے پہلے باب سے آپ کے ساتھ 9 آیات سے یہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اور ان دنوں ایسا ہوا کہ یسوع نے گلیل کے ناصرہ سے آ کر یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا، اور جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فی الفور اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ اور فی الفور روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا، اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا، اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا کیا، اور فرشتے اس کی خدمت کرتے رہے۔ اب تو یہ ایک مانسٹری ہے، یہ ایک کلیسیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جیسے کہ ہم آئے چھوٹے چھوٹے گلیوں میں سے گزرتے گزرتے یہاں تک آئے، اور آپ نے وہ غار بھی دیکھا جہاں پر میں گیا اور بیٹھ گیا۔ مجھے اس کی 1 منٹ اجازت ملی تاکہ میں کم از کم 1 منٹ تک وہاں پر بیٹھ سکوں جہاں پر میرے خداوند، میرے مولا جو ہے وہ سویا کرتے تھے اس غار میں، اور ان غاروں میں سے کئی ایک میں۔ تو اب تو یہاں پر مکان بنائی گئی ہے۔ اگر آپ نے غور کیا ہے چھت کے اوپر جو ہے وہ اب بھی چٹانیں ہیں، چٹانوں کے بیچ بیچ میں انہوں نے اس کلیسیا کو، اس جگہ کو بنایا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں، کیتھولک چرچز کا، اور جو آرتھوڈاکس چرچز ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں ان تاریخی جگہوں کی، نہیں تو کب کے یہ مسمار ہوتے۔ تو یہ تاریخی جگہ بہت ہی اہم ہے کتاب مقدس کو بالکل زندہ کرنے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہاں بھائی یہ واقعات حقیقت میں ہوئے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر، ہمارے گناہوں کی خاطر انہوں نے یہ سب دکھ سہے۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کا پہلا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور ہم پڑھتے ہیں جیسے کہ متی کی انجیل میں اس پیغام کے پہلے حصے میں جب ہم آئے تو میں نے آپ کے سامنے کلام رکھا کہ کیسے شیطان نے آزمانے کی کوشش کی، مگر کیا کوئی مخلوق اپنے خالق کی آزمائش کر سکتا ہے؟ خداوند کے کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ اپنے مولا، اپنے خداوند خدا کی آزمائش نہ کر۔ یہ بہت ہی گھمبیر مسئلہ ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ شیطان جو ہے وہ اس دنیا کا خدا ہے، اس دنیا کا خدا۔ اس دنیا میں بہت سے خدائے ہیں، لوگ ان کی پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں طرح طرح کے، مگر خالق حقیقی، مالک حقیقی خداوند ایک ہی ہے۔
میری آواز یہاں پر آج گونج رہی ہے کیونکہ مکان اس پر بنایا گیا ہے، مگر اس وقت میں جیسے کہ کتاب مقدس میں یہاں پر لکھا ہے، اور وہ بیابان میں یا پھر میں 12 آیت سے پڑھوں، اور وہ فی الفور روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا۔ یہ وہی بیابان ہے۔ ہاں، اس وقت یہ کلیسیا نہیں تھی، یہ کلیسیا تو بہت بعد میں بنائی گئی ہے اس جگہ کی تحفظ کے لیے جہاں پر کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح آتے تھے اور وہ آرام فرماتے تھے یہاں پر۔ مگر 40 دن اور 40 رات 40 دن اور 40 رات جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ روزے کے بارے میں بہت سے افکار رکھتے ہیں۔ مسیحی روزہ وہ ہے جو ہم ایک وقت معین کو وقف کرتے ہیں خداوند کی عبادت کے لیے۔ اب مولائے کائنات، میرا مولا خداوند یسوع مسیح جو خود خدا ہے، اس نے اپنے آپ کو اس زمین پر نیچے لایا اور اس نے ہم سے شناخت کی۔ اگر ہم فلپیوں کے کتاب میں جائیں تو اس کے بارے میں مزید ہم جان سکتے ہیں کہ خداوند نے ایسا کیا تو کیوں کیا۔ فلپیوں کے نام خط پولس رسول کا، اور 2 باب سے اگر میں پڑھوں تو یہاں پر ہمیں خداوند کی طرف سے، خداوند روح کی طرف سے، اور پولس رسول کے قلم بند ہوئے اس پیغام کو ذرا غور سے سنیں۔ پس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمعی اور روح کی شراکت اور رحم دلی اور درد مندی ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو، تفرقے اور بے جا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فرو تنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ ہمارا مزاج کیسی ہونی چاہیے؟ جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، اگرچہ وہ خداوند خود تھا جو جسم انسانی پہن کر ہمارے بیچ میں آئے اور ان مغارات میں وہ جیے، 40 دن 40 رات وہ روزے رکھے ہماری خاطر۔ خداوند کسی کا محتاج نہیں، خداوند کسی کا محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں۔ ہماری محتاجی کے سبب سے وہ یہاں پر آئے۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ اگر کسی کو یہ جرت ہے، اگر کسی کو یہ حق ہے، بلکہ مسیح تو کہتا ہے میں ہی حق ہوں کہ وہ کہے میں خدا ہوں، وہ خداوند یسوع مسیح ہے، مگر وہ ہمارے بیچ میں ایک انسان کی صورت لے کر آئے، ایک خادم کی صورت لے کر آئے، اور انہوں نے خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ یہاں پر یہ نہیں لکھا ہے کہ اس نے انکار کیا کہ میں خدا ہوں، بلکہ اس نے تو بار بار یہ کہا کہ میں خدا ہوں۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کے 8 باب کو پڑھیں، خصوصاً وہاں پر کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ابراہیم ہوا کرتا تھا میں ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا میں تھا، میں ہوں۔ اس نے اپنا نام ظاہر کیا، میں خدا واحد ہوں۔ اسی وجہ سے یہودیوں نے پتھر اٹھا کر اسے مارنے کی کوشش کی، کیونکہ ان کی نظروں میں خداوند یسوع مسیح نے کفر کہا تھا، شرک کیا تھا، جیسے کہ ہمارے ملکوں میں، پاکستان میں، افغانستان میں لوگ کہتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی۔ کس کی صورت اختیار کی؟ خادم، وہ جس کی خدمت ہونی چاہیے، اس نے خود اپنے آپ کو نیچے لا کر خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ
ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک کہ فرمان بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ یہ کس کے لیے کیا خداوند یسوع مسیح نے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے۔ ذرا سوچیں اس ویڈیو میں ابھی تک میں نے 360 کر کے چھوٹے چھوٹے گلیوں میں سے ہو کر آپ کو اس پتھر تک بھی لے گیا، آپ کو اس غار میں جہاں پر کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح سویا کرتے تھے وہاں پر بھی میں بیٹھا۔ جب میں اپنا ہاتھ اٹھاتا تو سر کے اوپر اگر میں اٹھ کھڑا ہوتا پوری طرح سے پورے قد و قامت سے تو میرا سر ٹکرا جاتا۔ یہاں تک اس نے اپنے آپ کو پست کیا، نیچے لایا، ہماری خاطر، تمہاری خاطر، ہماری خاطر، میرے لیے۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا۔ وہ کیسا سربلند ہے؟ اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، یسوع مسیح کے نام سے بڑھ کر کوئی بڑا نام نہیں، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا ٹیکے، ہر ایک گھٹنا جھکے، ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ وہ آسمانیوں کا ہو، خواہ وہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے گا کہ یسوع مسیح خداوند ہے، کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ ہم اس عصر حاضر میں 21ویں صدی میں رہتے ہیں، اور اب بھی ایسے ہیں جو اس خدا کے کلام کو انکار کرتے ہیں، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بدل گیا ہے، جبکہ اصلی نسخے بالکل موجود ہیں۔ جیسے کہ اس اردو بائبل میں لکھا ہے، کتاب مقدس یعنی پرانا اور نیا عہد نامہ، اردو زبان کا یہ ترجمہ اصلی متن کے مطابق مستند ہے، اور پھر بھی وہ انکار کرتے ہیں، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، برنابا کی انجیل کو لاتے ہیں، جبکہ برنابا کی جو انجیل ہے وہ 14ویں صدی سے لے کر 17ویں صدی تک اس کی قدامت بتائی جاتی ہے، مگر برنابا جو ہے وہ پہلے صدی میں پولس کے ساتھ خدمت کرتے تھے خداوند یسوع مسیح کے۔ تو یہ لوگ یہاں تک جاتے ہیں کہ ان کو 14 صدی بعد لا کر ان کے نام سے ان کو زندہ کر کے ان کے نام سے ایک کتاب منسوب، یہ بھائی یہ تمہارا کتاب ہے، نہیں، یہ جو 4 اناجیل اس میں ہے، یہی خداوند یسوع مسیح کے حال احوال اور اعمال کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں یہ ہمارے لیے کافی ہے، اور یہ مستند ہے۔ ان کے اصلی نسخے جو مینیوسکرپٹس ہیں وہ اب بھی موجود ہیں، اور انہی کے وسیلے سے ہمارے پاس یہ کتاب مقدس ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اس چھوٹے سے جگہ کے لیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ پریسٹ صاحب کہتے ہیں کہ میرا وقت کافی ہو گیا ہے، تو اس لیے میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے دلوں کو چھوئے اس چھوٹے سے پیغام کے وسیلے سے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ یہودیہ کے بیابان اور اریحا کے منطقے سے میں حسین اندریاس، ان مغارات میں جہاں پر میرے خداوند یسوع مسیح آرام فرماتے تھے، 40 دن 40 روز یہاں پر تھے، ان کی آزمائش ہوئی، خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے، آمین، آمین، آمین اور آمین۔ خداوند کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے؟ خداوند کا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم مسیح کے حقیقی پیرو ہوں۔ ہیلو، جی سر، ہاں بھائی، آپ جے مسیح کی، خداوند پر آپ کی سلامتی ہو بھائی، سنائیں آپ کون بھائی بول رہے ہیں؟ میں پادری پرویز گل کر رہا ہوں پنجاب گجرانوالے تو۔ خداوند تانوں برکت دے پادری پرویز صاحب، سنائیں بھائی۔
جی سر میں تہاڈے نال گل کرنا چاہ رہا سی. ہاں جی میں سن رہا ہوں. ہاں جی میں تہاڈا میسج سن رہا سی تے مینوں بہت اچھا لگا تسی وہ وکھا رہے سو. ہاں جی خدا کا شکر ہے. بھائی بات کریں آپ, وقت کم ہے پادری صاحب. جی جی ہاں جی 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 سر میں نا میں دعا کریا جی کسی خدا دا کام کرتے رہیے مل کے. ضرور ضرور میں دعا کروں گا. اے خداوند میں تیرے بندے کے لیے, تیرے خادم کے لیے دعا کرتا ہوں, تو ان کو اپنے جلال کے لیے مزید استعمال کر, ان کا دستگیر بن اور ان کو برکت دے خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین. شکریہ بھائی صاحب. ہیلو 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 آپ نے فون کی. سلام بہن. سلام بہن جی سلام. بات کریں میں سن رہا ہوں آپ لائیو شو میں ہیں. حمیدہ بات کر رہی ہوں ڈسکا سے. ہاں جی اور طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, آپ میرے لیے دعا کریں. ضرور ضرور. اے خداوند میں ضرور دعا. اے خداوند میں اس وقت اپنی بہن کے لیے دعا کرتا ہوں, تو ان کو چھو, ان کو برکت دے اور ان کو شفا بخش خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین. شکریہ بہن جی. اور کال لیتے ہیں. ہیلو ہیلو سلام بھائی سلام. آپ کون بول رہے ہیں؟ میں سن رہا ہوں بھائی. آپ کون بول رہے ہیں؟ ڈیوڈ خوشی بات کر رہا ہوں. خداوند آپ کو برکت دے بھائی. ہاں بات کریں. سر جی مجھے الکل نساء کی تکلیف ہے, پہلے بھی میں 2 دفعہ بات کر چکا ہوں. ہاں جی میں ضرور دعا کروں گا, ضرور میں دعا کرتا رہوں گا. اے خداوند اس وقت میں دعا کرتا ہوں اپنے بھائی کے لیے, ان کو تکلیف ہے, ان کو بیماری لاحق ہے خداوند, تو ان کو چھو اور ان کو شفا دے. جو دوائی وہ استعمال کرتے ہیں ان کو شفا کے لیے استعمال کر. ڈاکٹروں کو حکمت بخش تاکہ تشخیص درست ہو سکے خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین. شکریہ بھائی. بہت شکریہ بہت شکریہ. خداوند آپ سب کو برکت دے. اور بھی کئی کالز ہیں, میں یہ چک گیا کال. آپ پھر سے فون کر سکتے ہیں اور پروگرام کے بعد بھی آپ فون کر سکتے ہیں. تو خداوند جو ہے ہمارے لیے مسیحیوں کے لیے روزہ جو ہے, روزے کی اہمیت جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ ہم نے روزے سے خداوند کو جلال دینا ہے, اپنے آپ کو نہیں یا دکھاوے کے لیے نہیں. ہیلو ہیلو سلام جی. سلام بھائی سلام. میں سن رہا ہوں, وقت کم ہے, بات کریں بھائی. جی جولیس بول رہا ہوں پاکستان سے. ہاں جی پنجاب سے. ہاں جی بھائی جولیس بات کریں. بات کریں. ٹی وی کی آواز کو بند کریں تاکہ میں آپ کی بات سنوں. جی جی میں آپ کا چینل ہی دیکھ رہا تھا. ہاں جی یہ مگر آواز دوبارہ آ رہی ہے, اس وجہ سے آپ بات کریں کیونکہ وقت بہت کم ہے. جی جی ہمارے گھر کے لیے دعا کرنا. ضرور ضرور میں دعا کروں گا. اے خداوند میں اس بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں, گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں, تو ان کو برکت عطا فرما, ان کی مشکل کشائی کر خداوند. جو مشکلات ہیں تو اے خداوند اپنے خزانے سے پوری کر خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین. بہت شکریہ. جب آپ فون کرتے ہیں تو برائے مہربانی ٹی وی کی آواز کو کم کریں. ہیلو ہیلو سلام بھائی. آپ کون بول رہے ہیں؟ سلام. جی فیصلہ آباد سے انوپ بات کر رہا ہوں. ہاں بھائی انوپ بات کر. میرے نا لیفٹ ہینڈ بازو میں نا کافی پین رہتی ہے. میرا ایکچولی تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے پٹھے میں کافی نا پرابلم آ گئی ہے, تو وہ اسٹیبل نہیں ہو رہا. ذرا کائنڈلی میں ضرور میں دعا کروں گا. اے خداوند ضرور. اے خداوند میں اپنے بھائی کے لیے اس وقت دعا کرتا ہوں, تو ان کو شفائے عاجل عطا فرما. ان کو پٹھوں میں مشکلات ہے, درد ہے خداوند, تو ان کو شفا بخش. جو دوا وہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی اے خداوند میریکل بن جائے ان کے لیے خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین. ہیلو 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 ہاں بہن جی میں سن رہا ہوں, آپ بات کریں, وقت کم ہے.
ہیلو پاسٹر جی ہمارے گھر کے لیے دعا کریں اور میرے بھائی کے لیے دعا کریں، اس کا پشاور میں رشتہ ہو جائے۔ ضرور، اے خداوند میں بہن کے لیے دعا کرتا ہوں اس وقت، ان کو برکت دے، ان کی مشکل کشائی کر، اور بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں ان کے رشتے کے لیے تاکہ تیری مرضی کے مطابق پوری ہو، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ ہیلو 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 ہاں جی بہن جی آپ بات کریں، وقت کم ہے۔ سلام، آپ کو بھی سلام۔ جی پاسٹر صاحب جی میں پشاور سے بات کر رہی ہوں، میرا نام شکیلہ ہے، میرے پاؤں کی ہڈی میں بہت درد ہے، میرے لیے ذرا دعا کرنا۔ ضرور، اے خداوند میں بہن شکیلہ کی دعا کرتا ہوں اس وقت، اے خداوند تو ان کو چھو، ان کو شفائے عاجل عنایت فرما، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ شکریہ بہن۔ ہیلو 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 آپ نے فون کیا ہے، وقت بہت کم ہے، بات کریں۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ جی پرسد السلام، میں نا ماسٹر نسیم بول رہا ہوں گجرانوالہ پاکستان سے۔ ہاں جی بھائی سن رہا ہوں۔ آپ کا پروگرام لائیو دیکھ رہے تھے تو بڑی دلی خوشی ہوئی کہ آپ نے وہ ہمیں جگہ دکھائی ہے جہاں ہمارے خداوند یسوع مسیح آرام فرماتے تھے روزوں کے بعد، تو بڑی برکت ملی ہے۔ تو میں آپ سے دعا کروانا چاہتا ہوں کہ میری بیوی کی آنکھوں کی جو بنائی ہے، نظر ہے، وہ کافی کمزور ہو چکی ہے، تو ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ضرور، اے خداوند میں شکر گزار ہوں بھائی کے لیے اور بہن کے لیے، میں بہن کے لیے اس وقت دعا کرتا ہوں ان کی بینائی کے لیے، خداوند تو ان کو چھو، اے خداوند ان کو برکت دے، قوت بخش، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ بہت شکریہ۔ ہیلو 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 ہاں جی وقت بہت کم ہے بھائی، بات کریں۔ سلام پاسٹر جی۔ سلام، آپ کو بھی سلام، بات کریں بھائی۔ پاسٹر جی ہم واقعات سے بات کر رہے ہیں، شہباز نام ہے۔ ہاں بھائی شہباز، اور ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں گھر مل جائے۔ ضرور میں دعا کروں گا۔ اے خداوند میں بھائی شہباز کے لیے اس وقت دعا کرتا ہوں، تو ان کو برکت دے اور گھر کا برکت دے، خداوند تیری مرضی کے مطابق، جو تیری مرضی میں، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ اور بھی فون کالز آ رہے ہیں اور آپ پروگرام کے بعد فون کریں، ابھی کال آ رہی ہیں تو میں کال نہیں لے سکتا کیونکہ صرف 10 سیکنڈ باقی ہیں، مگر پروگرام کے بعد میں آپ کے ساتھ ضرور بات کروں گا۔ اور کتاب مقدس کو پڑھیں، مسیح کے پیروں کے مطابق، اسی کے احکام کے مطابق چلے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔